کے آگے سجدہ ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں کیسے اس کا کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، انہیں سجدہ ہی یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرماوے۔ یہ بھی ہماری کمزوری ہے کہ ان تک ہم نے آگاہی نہیں کی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے۔ جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، مدرسہ حاضہ کی یہ سالانہ تقریب ہے جس میں 50 سے اوپر بچے بچیوں نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے ان کی محنت پر مدد فرمائی، اساتذہ اکرام کی توجہ رہی، شب و روز کی محنت رنگ لائی کہ آج اعزازی شیلڈ اور اعزازات اور انعامات اور اسناد کے ساتھ اور دستار کے ساتھ آج آپ کے بچوں کو نوازا گیا۔ دعا فرمانا، اس پگڑی کی قیمت 300، 400، 500 روپے ہے، اس شیلڈ کی قیمت 100، 150 ہے، لیکن اللہ کے ہاں جب اس کی ان پگڑیوں کا مول لگے گا تو ساری دنیا میں مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے گی۔ میں نے سن 88 میں قرآن پاک حفظ کیا تھا، اور اس وقت ہمارے استاد نے بات کی تھی کہ غالباً جنہوں نے سن 55 میں قرآن پاک حفظ کیا تھا وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنی پگڑی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو فقیر کو بھی جملہ پسند آیا، تو مجھے بھی تقریباً 38 سال ہو گئے وہ پگڑی کو سنبھال کے رکھا ہے، اور ہر گھر کے فرد کو یہی وصیت کی ہے کہ مر جاؤں تو کفن میں ساتھ رکھ دینا۔
تاکہ قیامت کے دن یہ کہنے والے بن جائیں اللہ اس تاج سے محروم کیوں کر رہا ہے، دنیا کے اندر یہ تاج کیوں پہنایا تھا۔ اور ان اساتذہ اکرام کا ان پگڑیوں پہ ہاتھ لگا ہوا، طلباء ان کو سر سے اتارتے ہوئے بھی احتیاط کرنا، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کی حقارت ہے، آپ کی عزت ہے۔ مدارس دینیہ کے ان مہینوں میں پروگرام چلتے ہیں۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ کسی شاگرد نے استاد کی جنازے والی چرپائی کو ہاتھ لگاتے ہوئے صرف اتنا کہہ دیا کہ اللہ یہ میرا استاد ہے، بس اس جملے پر بھی اللہ استاد کی مغفرت فرما دے گا۔ بھائی پڑھنے پڑھانے والوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بہت قیمتی ہو۔ الف سے لے کر یا تک اور الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کریم پڑھنے میں اور عالم بننے میں ہر آن ہر گھڑی آپ ان کا ہر لحاظ سے مالی تعاون میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ جہاں اللہ نے پڑھنے والوں کا، پڑھانے والوں کا، محبت کرنے والوں کا اللہ نے معیار اور مقام رکھا، اللہ نے خرچ کرنے والوں کو بھی برابر رکھا۔ یوں فرمایا کہ پڑھنے والا بنیو، قرآن پڑھانے والا بنیو، ان سے محبت کرنے والا بنیو، ان پر خرچ کرنے والا بنیو۔ پانچواں، ان کا مخالف نہ بنیو، ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی قرآن پاک پڑھنے والوں کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی بھی مخالفت نہ کرنا۔ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ یار بس ضروری ہے مدرسوں میں دینا، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مساکین، دینا چاہیے اپنی جگہ، لیکن اس سے اونچا شعبہ کوئی نہیں۔ ایک روٹی کا انتظام کریں گے، ایک فقیر کا انتظام ہوگا، اگر قرآن کے حافظ کے قرآن پڑھنے والے کا کچھ انتظام کریں گے تو میرے عزیزوں یہ امت پر احسان ہوگا۔ پتہ نہیں کہاں جا کے کون سی بنجر سی جگہ خریدے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حفاظ اکرام کو پلاٹنگ میں جگہ کہاں ملتی ہے جو سب سے بیکار ہوتی ہے؟ اخیر کے اندر بالکل کونوں میں، یا مسجد نہ ہے۔ پھر دن رات ایک کر کے وہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے، اور مخالفت کرنے والے سب سے پہلے آتے ہیں، مولوی کو حساب لے لئیے، ایک کمیٹی ہونی چاہیے۔ جب اس جگہ پر کتے آگے ہگتے مودتے تھے اس وقت کمیٹی کیوں نہیں بنائی؟ جب یہاں قرآن کی رونقیں آباد ہوگی اب کمیٹی یاد آئی؟ دن رات یہ لوگوں سے مانگ مانگ کر خدا کے گھر کی دیواروں کو کھڑا کرتا تھا، اس وقت کمیٹی یاد کیوں نہیں آئی؟ لیکن اللہ کا احسان ہے، خدا ان کھڑکیوں میں، ان الماریوں میں اپنی لاریب کتاب کو محفوظ نہیں رکھتا کہ جن الماریوں سے کردار کی کمی کی بو آئے۔ مولانا حذیفہ صاحب کا کردار آپ کے سامنے ہے، بچوں میں نہیں، بچیوں کا لوگ اعتبار کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 350 کے لگ بھگ پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں یہاں موجود ہیں، جن میں سے 150 کے قریب بچے اور بچیوں کا کھانا الحمدللہ یہاں پکتا ہے۔ یہ انتظام کہاں سے ہو رہا؟ پچھلا ہفتہ میرا پورا صوبہ سندھ میں تھا، اس جمعے سے تقریباً پنجاب کے مدارس کی طرف ہوں۔
کوئی مدرسہ ایسی آواز آئی نہیں رہی کہ اللہ کا شکر ہے. ہر بندہ اس حالت میں پریشانی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ شکر ہے مالک کا 4 مہینے ہو گئے گندم ختم ہے، شکر ہے مالک کا 4 مہینے اساتذہ کی تنخواہ نہیں. کل جہاں تھا وہ کہہ رہے 2 مہینے سے، پرسوں اتنا بڑا دین کا ادارہ پاکستان کا، وہ کہہ رہے تھے کہ روزانہ 300 من گندم مہینے کی لگتی ہے، روزانہ گندم نقد لے کے خرید رہے ہیں. آٹا 900 طالب علموں کا کھانا کہاں سے لے کے ہیں؟ اور ہمارے اونچے درجے سے لے کر نچلا چپڑاس تک اللہ کے دین کے اداروں کا مخالف ہے، انگلی اٹھاتا ہے. ان کو کہہ دو، ان کو وارننگ دو، اگر تم نے مخالفت نہ چھوڑی خدا پاک کی قسم نہ پاک قبروں میں جاؤ گے تو پاک کرنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا. بغیر جنازوں کے مرو گے، دفن ہوگے، تمہاری قبر پر قرآن والا تو دور کی بات، کوئی مودنے والا بھی نہیں آئے گا تمہاری قبر پر. چھوڑ دو قرآن کی مخالفت. جنہوں نے خدا کی قرآن کی مخالفت کی، اللہ کی قسم اللہ نے پاکستان کی پاک دھرتی کی مٹی کو بھی حکم دیا، مٹی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. میرے آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن کا دشمن دنیا میں عزت پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پا سکتا. آج ہر بندہ اور بندوں میں سے کئی بندے علماء کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں. دیکھو جی گڈیاں کتوں آئی نے، مدرسہ نہ کوئی چلتا نہیں، مردہ مدرسہ قرضے تھے اتنی وڈی کے لے کے پھر رہے. اتنی بڑی گاڑی پتہ کب ملی؟ 20 سال محرومی اور مایوسی کی چکی میں جو اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹا، وہ یاد نہیں ہے؟ چٹائیوں پر بیٹھ کر آج سے 30 سال پہلے ان سے پوچھئے کہاں تھے فریج مدرسوں کے اندر، ان سے پوچھئے کہاں تھے بکرے کے گوشت، ان سے پوچھئے کہاں تھی سبزی اور ہنڈی کا نظام. خدا کی قسم پڑھنے والے یہ بیٹھے سارے اپنے گھروں سے پیاز لے کے آیا کرتے تھے، مدرسے کی روٹی پر پیاز رکھ کے گزارا کرتے، اپنے گھر سے گڑ کی ڈلی لایا کرتے. بعض تو تمہیں اللہ والے یہاں سے ملیں گے جو نمک اور مرچ کو پانی میں گھول کر روٹی سے کھا لیا کرتے تھے. اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا. خدائی تو کہہ رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دن گنتی کے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں. یہ اللہ کے انعامات کی بارش ہے. ابھی تو یہاں بس نہیں ہوئی، قیامت کا دن ہوگا، عرش عظیم سے آواز لگے گی کہاں ہے میرے قرآن والے؟ اور اللہ جل شانہ سارے فرشتوں میں اعلان کریں گے جاؤ میدان معاشر میں جا کے پھیل جاؤ، میرے قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ. عرض کی جائے گی الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے مرد عورت یہاں کھڑے ہیں. ہمیں کیا پتا قرآن والے کون سے ہیں؟ ان کی آنکھوں کا رنگ بدلا، ان کے چہروں کا رنگ بدلا، یا ان کے ماتھے پر یا ان کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ قرآن والے لکھا ہوا. الہ العالمین اتنے مجمع میں، اتنی کثیر تعداد میں، ساری انسانیت کے اندر قرآن والوں کو کہاں تلاش کریں؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے جاؤ جاؤ میدان معاشر میں میرے بندوں کے منہ کو سونگنے لگ جاؤ، جس کے منہ سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرا قرآن والا ہے. چٹائیوں پر بیٹھنے والوں، دال روٹی پر گزارا کرنے والوں، باورچی کی شکایت استاد صاحب سے کر دی، استاد صاحب نے ڈانٹ دیا. باورچی کو جا کے کہہ دیا روٹی کے کنارے کچے ہیں تو باورچی نے ڈال دیا. یا ماں تھوڑی بیٹھی ابا تھوڑا بیٹھا ہے. میرے عزیزو اللہ اکبر، اس مدرسے کی تو میں بات نہیں کرتا. آج سردی کا موسم ہے، جاؤ پسماندہ سے علاقوں کے اندر چلے جاؤ، مظفر گڑھ کی پٹی میں چلے جاؤ، صبح ناشتے میں 1 روٹی ملتی ہے، عصر کی نماز کے بعد 2 روٹیاں ملتی ہیں. اگلے دن صبح ناشتے تک میرے عزیزوں کوئی چائے نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی مونگ پھلی نہیں، کوئی ربڑی نہیں، کوئی ریوڑی نہیں، کوئی ڈرائی فروٹ نہیں، کوئی تر تازہ فروٹ کوئی نہیں، کوئی گنا کوئی نہیں. رب اکبر کی قسم ہے اللہ نے ان کو صبر میں آزمایا، پریشانی میں آزمایا، حالات کی تنگی میں آزمایا، لباس کی تنگی میں آزمایا، کھانے پینے کی تنگی میں آزمایا. جب ہر قدم پہ یہ کامیاب ہو گئے تو عرش عظیم کی مالک کی طرف سے اعلان ہو گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرا محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. سب سے پہلے خوشخبری یہ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، جاؤ جاؤ اعلان کر دو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے.
فیصلہ آباد کے غیور مسلمانوں تو میں بھی مشورہ دے کے جاؤں گا، روٹی مانگو گے پانی رہ جائے گا، پانی مانگو گے کپڑا رہ جائے گا، کپڑا مانگو گے مکان کی حاجت رہ جائے گی، مکان مانگو گے گاڑی رہ جائے گی، گاڑی مانگو گے اچھی بیوی رہ جائے گی، بیوی مانگو گے اولاد رہ جائے گی۔ یہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جب بھی دامن پھیلایا کرو، ہاتھ اٹھایا کرو تو میرے عزیز روٹی نہ مانگا کرو، پیسہ نہ مانگا کرو، بلکہ اللہ کو مانگ لیا کرو کہ اللہ مجھے روٹی پیسہ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، ساری اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن اللہ موجود کوئی نہیں۔ اللہ ہے تو ہر جگہ، لیکن تیرے میرے دل میں کوئی نہیں، تیرے میرے زبان کی بولوں پہ بول نہیں۔ اب میرے عزیزوں، تمہارے فیصلہ آباد کے اندر کتنے بد نصیب گھرانوں کے افراد ہوں گے کہ 8 دن گزر جاتے ہیں زبان پہ اللہ کا نام ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ جل شانہ جب آپ اپنے بندے سے ناراض ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ سوٹوں سے مارتے، ڈنڈوں سے مارتے، ڈمم سے مارتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جسم کو اللہ جل شانہ جو زخموں کے نشانوں سے بھرتے ہیں، فرمایا نہیں، اولاد چھین لیتے، نہیں، روٹی پانی سے محروم کر دیتے، نہیں، الہ العالمین چلنا پھرنا چھین لیتے، نہیں۔ اللہ جل شانہ بتا تو صحیح نشانی کیا ہے؟ جب تو اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے میں اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ پھر یہ کہے گا یار میری نیندر نہیں کھلی، میری آنکھ نہیں کھلی، یا میں ساری رات جاگتا رہا، میں ساری رات سفر میں رہا۔ اللہ اکبر، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ گاڑیوں کو بسوں کو چھوڑ دیتے لیکن سجدہ نہیں چھوڑتے، روٹی کو چھوڑ دیتے لیکن سجدہ نہیں چھوڑتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے، ہم آپ سے باتیں کر کے ایسا کرتے، آپ ہمارے سے باتیں کر کے مسکرایا کرتے، جیسی بلال کی اذان کی آواز آتی ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے۔ پھر یوں نہیں کہتے تسی بیٹھو میں ہونے آیا، نہیں۔ اما جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا حال تھا؟ آپ قیام کتنا لمبا کیا کرتے تھے، آپ رکوع سجدے میں کتنے لمبے جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، اتنا لمبا قیام ہوا کرتا کہ 5 پارے ایک ہی رکعت میں پڑھ لیا کرتے، اتنا لمبا سجدہ ہوا کرتا کہ قرآن کا قاری، قرآن پڑھنے والا کتنی دیر کے اندر 50 آیتیں پڑھتا تھا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا سجدہ ہوا کرتا تھا۔ یا تو میرے عزیزوں جب دولہا سیرا باندھے گا، جب دولہا کرلا پہنے گا، میرے عزیزوں شیروانی پہنے گا، گاڑی پھولوں والی کے اندر سیرا بندی والے رات بیٹھے گا، مہندی والی رات بیٹھے گا، تب اسی خوشی میں شکرانے کے نفل یاد آئیں گے۔ تنگی میں تو اسے میرے عزیزوں خدا یاد نہیں آتا، بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ عبادت کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دے دیا، میں کون سی عبادت کروں، کون سا خدا پاک نے مجھے دے دیا۔ اللہ اکبر، تو نے خدا کی عبادت کری، تو نے عبادت کر کے دیکھ لیا تو بھی بھوکا مر رہا ہے۔ فرمایا بندے خبردار، یہ انگلیاں میری طرف کیوں اٹھاتا ہے؟ میں نے کیا، میں نے تجھے جو نصاب دے کے بھیجا تھا، جو تعلیم کا معیار دے کے بھیجا تھا، پورا تو نہیں اترا، پھر فیل نہ کروں تو کیا کروں؟ اللہ اکبر، میں تجھے آزماؤں گا۔ میں نے اللہ اکبر زمین آسمان بنائے، اپنی پہچان کرائی، سورج چاند ستارے بنائے، اپنی پہچان کرائی۔ میں نے تو قرآن میں کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ اللہ اکبر، اپنی پہچان کرائی۔ یہ چھپا ہے، یہ رینگنے والے، چلنے والے، یہ پھرنے والے، میں نے جانور کیسے بنائے؟ اپنی پہچان بھی کرائی۔ رحم مادر کے اندر ایک پانی کے قطرے پہ اپنی سنائی، اپنی کاراگری دکھائی۔ کتنا بڑا انسان بنایا، کیسا پیارا انسان بنایا۔ اے میرے بندے، کیا میں پوچھنے کا حقدار نہیں؟ رحم مادر میں 3 پردوں میں اندھیروں کے اندر میں نے کیسی تیری صورت بنا دی۔ اے میرے بندے، میں نے تیرے منہ کو، تیرے وجود کو پاک رکھا، میں نے پلاسٹک کی تھیلی تیرے پہ چڑھا دی۔ اللہ اکبر، اے بندے پیشاب کی تھیلی پاس پڑی تھی، خون کی تھیلی پاس پڑی تھی، خون کی تھیلی، پخانے کی تھیلی پاس پڑی تھی، کیا پتہ اچانک کے اندر تیرا ہاتھ پیر آگے پیچھے ہوتا، تیری انگلی کے پورے کے اوپر پوٹی لگ جاتی، وہ انگلی تیرے منہ میں آتی، تیرا منہ ناپاک ہو جاتا۔ کیا میں پوچھنے کا حقدار نہیں؟ اے میرے بندے، میرے رحم مادر میں تیرا منہ پاک رکھا، تو دنیا کے اجالے کے اندر اس منہ کے اندر شراب کی بو کیوں لے کے آیا ہے؟ کوئی فیصلہ پا دیو تمہیں منع کرنے والا کوئی نہیں۔
چائے والی دکان کے اوپر اتنا بڑا لوڈو پڑا ہوا ہے، اس امت کی اور اس امت کے نوجوان سے تیری میری اولاد کا بیڑا غرق کرنے والا کون ہے؟ اور کوئی ملونر نہیں تھا، کوئی بزنس مین نہیں تھا، کوئی ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا، ایک چائے والا تیری میری اولاد کے کردار سے کھیل گیا، لیکن کسی بے شرم کو شرم ہی نہیں آتی۔ رات کو 2 بجے بیٹھے ہوئے، لائیے چاچا دی، لائیے چاچا دی، یہ کیا ہے؟ اس حرام زادے سے کو تو چائے پلا کر لائیے چاچا دی پر جو شرطیں کرا رہا ہے، تو اس نے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ اگر اس بچے کو حرام کی عادت پڑ گئی، رب اکبر کی قسم ہے، لباس تو اعلیٰ آئے گا، گاڑی تو نہ ملے گی، لیکن مرتے وقت کی اس کی زبان سے کلمہ چھین لیا جائے گا۔ ایک چائے کی پیالی کی خاطر اس نے نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر دیا۔ باپ رو رہے، میری جیب میں 500 روپے کتنے چلے گئے؟ اماں کہہ رہی تکے تھلے پیسے کتنے چلے گئے؟ فلانا کتنے چلے گئے؟ اس سے پوچھو، یہ کل دوستوں کو چائے پلا کے آیا تھا، لوڈوز کے چکر کے اندر یہ باپ کی حلال کمائی کا بیڑا غرق کر کے آ گیا۔ سنو کر کھیل ہے، اسے کھیل کی حد تک جائز ہے، جب یہ شرطوں کے اندر آ جائے گا اور تیرے میرے دوستوں خدا پاک کی قسم عزتوں کے سودے کر جائے گا۔ کرکٹ ایک کھیل ہے، اگر یہ جوئے کی صورت کے اندر آ جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آتی، امیر کے پاس تو پیسہ تھا، غریب نے بھی اپنی ریڑھی کا سودا کر دیا۔ اس سے بڑا احمد کون ہوگا؟ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ میں نے گھر کے 4 مرلے کے مکان میں جھانک کے دیکھا، پورے سال میں کسی نے مصلی نہ بچھایا، کسی نے نماز کا سجدہ نہ کیا۔ میں نے پورے گھر کے اندر جھانک کے دیکھا، 10 افراد میں سے 5 نسخے قرآن پاک کے پڑھے تھے، کسی نے قرآن پاک کھول کے نہ دیکھا۔ ماں باپ کے فرما بردار کوئی نہیں۔ میں نے کہا اماں تیرا ادب کیسا کرتے ہیں؟ ابا جی بتاؤ تیری اولاد کیسے؟ کہتا کچھ نہ کچھ اللہ دی امان ہے، ایسی اولاد رب کے سر ہونا دبے۔ اللہ اکبر، پورا سال میں نے گھر کے اندر دسترخوان نہیں دیکھا، مصنون دعاؤں کا انعام و نشان نہیں دیکھا، پھر اس پہ شرم کو شرم نہیں آتی، اتنی معرومی ہونے کے باوجود اس نے اپنے دروازے کے اوپر لکھ رکھا ہے ھذا من فضل ربی۔ اسے تو چاہیے تھا دروازے پہ لکھ دا ھذا من غضب ربی، او لوگوں جو میرے گھر کے اوپر لعنت برس رہی ہے یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن خدا پاک کے گھر میں آتے ہیں، کس منہ سے آتے ہیں؟ یہ تو اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، تو اس کو حوصلہ ہے کہ تجھے مجھے برداشت کرتا ہے، ورنہ یقین جانو سیکورٹی کھڑے کر دے، جس طرح تجھے مجھے دفتر میں جانے کی اجازت نہیں، اس سے بڑا محل کس کا ہوگا؟ اس سے بڑا میرے عزیز و بیڑا کس کا ہوگا کہ تو تیرے میرے اوپر اپنے کرم کا پردہ ڈال رکھا ہے، وگرنہ وہ اپنی آئی پر آ گیا۔ اللہ اکبر، فرمایا بندے جس طرح میں نے عزت دی ذلیل کرنے میں بھی 1 منٹ لگے گا، اے میرا بندہ مجھے پتہ ہے تیرے اندر کا کون سا پیچ میں نے ڈھیلا کرنا ہے، میں نے پیروں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک تجھے بنایا، ایک جھٹکا لگے گا، اگر میں نے تیرے اندر کا ایک پیچ ڈھیلا کر دیا تو میں وہ ذات ہوں، پیمپر پہنا کے بستر پہ نہ لٹا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ آج یہ تیری انگلیاں قلم چلا چلا کے لوگوں کی عزت ذلت کے فیصلے کر رہی ہیں، لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کر رہی ہیں۔ اسی چوری ہونے ہاں، اسی چوہان ہونے ہاں، اسی کبوہ کے پتر ہونے ہاں، اسی اینٹ ہونے ہاں، اسی ملک ہونے ہاں، اسی حراج ہونے ہاں۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی ہونا اسی رب ہونے ہاں۔ اللہ اکبر، تیرے وار سے میں تو بچوں گا، میرے وار سے تو بچ کے دکھانا۔ آج ساری کائنات مل کر میرا کچھ کرنا چاہو، ساری کائنات مل کے میرا کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ اذا اراد سیئا ان یقول له کن فیکون، میں نے سے اشارہ کر کے ساری کائنات کو بنا دیا، میں اشارہ کروں تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ تھرتھریاں زبان کی، یہ کسی اور کو دکھائی ہو، یہ بڑبڑ کرنا، یہ بکواسات کرنا کسی اور کو دکھائی ہو۔ اگر میں نے یوں کر کے تیری زبان کو گھور کے دیکھ لیا، پانی کا گلاس سامنے پڑا ہوگا، گھر کے 10 افراد کو اشارے کرے گا، تیرا کوئی اشارہ ہی نہیں سمجھے گا۔ بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں۔
اس سے بڑا بیوقوف کون ہے جو پیسے کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے بھاگے؟ اس کی تو عادت ہے بھگانے کی، اس کی تو عادت ہے تھکانے کی۔ اگر پیسہ ہاتھ میں آتا، دادا جان کے ہاتھ میں آتا، وہ بھی خالی ہاتھ قبرستان چلا گیا، ابا جان کے آتا وہ بھی خالی ہاتھ قبرستان چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، بس دوڑ ہے اتنا پیچھے دنیا کے دوڑ ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ امی کہہ رہی پترا موتے بکھا جا، ٹائم نہیں، بیوی کہہ رہی ناشتہ تے کر جا، ٹائم نہیں، بیٹھ کے یہ کپڑے استری کرے، کپڑے تے بدل جا، ٹائم نہیں، بچیاں دروازے تک کری، ابو گلتے سنو، ٹائم نہیں، بیٹا دکان پہ جا رہے، ابو جی ٹائم نہیں، تجھے کوئی نہیں روک سکتا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، رشتہ دار کوئی نہیں روک سکتا، تجھے موت روکے گی، یہ دن تیرے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب خدا کا امر آ گیا تو دوسرا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ جس کو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کے گھر کے پیچھے بندہ صبح سے لے کر شام تک جال ڈال کے بیٹھے، اور چلو 1000 نہیں 1 آدھ مچھی تو آتی، ہم تو بد نصیب ہیں، ہمارے ہاتھ تو ایک بھی نہیں آئی۔ بس 10-15 منٹ مجھے اور برداشت کر لو، 4 چیزوں میں مار کھا گئے، دنیا دار بھی، دین دار بھی، اہل تقوی بھی، سارے کے سارے 4 چیزوں میں مار کھا گئے۔ توجہ کرنا، اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ اولاد کے لباس بنانے میں، اولاد کی خوراک کا انتظام کرنے میں، ان کی تعلیم کے معاملے میں، ان کی تربیت کے معاملے میں، ان کے ازواجی زندگی کے جوڑ کے بارے میں مار کھا گئے۔ بچہ بچی دنیا کے اندر آ کے آنکھ کھولتا ہے، کھانے کا انتظام بعد میں، شہد کا انتظام بعد میں، گٹی کا انتظام بعد میں، پہلے لباس کا انتظام ہوتا ہے۔ کس کی اجازت سے تم نے اپنے بچوں کے لباس کا انتخاب کیا؟ آج دیکھ کے کہتے ہیں ماننے نکی ہو گیا، پتہ نہیں ماحول ہی خراب ہے، اس کو خراب کرنے والا کون تھا؟ بے حیائی کو گھر کی دہلیز کی چوکٹ پار کروانے والا کون تھا؟ جو ہر افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کہتا تھا اللہ تی دوی یا پتر دوی، اللہ نیک دوی، عزت والدین عزت والدین، تیری دعا کو سن کے تیری ماں رونے لگ جایا کرتی تھی، تیری بیوی بھی دامن پھیلایا کرتی تھی، دادا بھی کہتا تھا پترا اللہ کرے ہن مینوں بال بخا دے، اللہ کرے میں تیرے گھر بال آ جاوے، میں تیرے بچہ نوں کھڈاواں گا۔ جب پہلا بچہ دنیا کے اندر آیا، او لوگوں میرے عزیزوں بتاؤ اس کی شاپنگ کرنے والا کون تھا؟ یہ تو گلاسوں میں سبق لے کے آئی تھی، تو نے جا کے فاطمہ کی کنیز بننا ہے، تو نے عائشہ کی غلام بننا ہے، تو نے کنیز خدیجہ بننا ہے۔ دنیا کے اندر آئی میرے عزیزوں، جب یہ ٹیچنگ کی میرے عزیزوں، جب یہ اسکول، یہ مکتب ماں باپ کے حوالے کیا تو انہوں نے نقشہ ہی بدل دیا۔ کیوں لباس لے کے آئے بچوں کی فراقیں، کیوں چٹیاں لے کے آئے، کیوں ہاف بازو کے کپڑے لے کے آئے، پوری کندھوں تک کے کپڑے پھٹے ہوئے آستینوں والی بغیر آستینوں کی قمیضیں لے کے آئے، کیوں پجامے لے کے آئے۔ جب بچی کو پہلے دن لباس میں اس نے یوں کر کے ماں کو دیکھا، دیکھ لینا یہ تجربہ ہے۔ پہلے دن یوں کر کے فراق بچی کو دکھاتے ہیں، اے میرا پتر اے پائے گا، شہزادی لگو۔ اس نے چوستے ہوئے یوں کر کے باپ کو دیکھا کہ نہ ابا یہ فیصلہ نہ کر، تجھے نتیجہ بہت بڑا بھگتنا پڑے گا، یہ کام نہ کریو۔ لیکن اس وقت تو کرے فراق لڑ دی پئی، اتھو چب دی پئی، ماں نے ٹانگوں میں سر دے کے پہنایا۔ جب فراق پہن کے ہی رو رہی تھی، ہچکیاں لے رہی تھی، اس نے نانے کی طرف دیکھا، نانا تو میرے پہ ترس کھا۔ نانے نے 500 روپے کا نوٹ دیا، کہا تو ماشاءاللہ شہزادی لگ رہی ہے۔ دادے کی طرف دیکھا، دادا تو ترس کھا۔ اب واجبات سے تو 1000 روپیہ دیا، آج تو چاند لگ رہی ہے۔ اماں کہنے لگی انگریز کی بیٹی لگ رہی ہے۔ سب نے پیسے دیے، یہ چپکے سے پھر یوں کر کے نیند کیا، ہوش میں آئی اور یوں کر کے روتی سو گئی۔ اماں سب کی طرف منہ دیکھ کر کہنے لگی کوئی بات نہیں، کل گلہ نہ کرنا، آج یہ تمہاری پسند کا لباس ہے، میں نے نہیں، یہ تم نے پسند کیا، آج یہ پھٹا ہوا لباس تم نے مجھے پہنایا۔ اللہ اکبر، میں رو رہی تھی، تمہیں میرے رونے کا احساس نہ ہوا۔
کل 15 سال کی عمر میں جب میں پھٹا لباس پہن کے آؤں گی تم مجھے دیکھ کے رو گے, مجھے تمہارے رونے کا احساس ہی نہیں ہوگا. تب کہو گے تو پٹا دے لے لے, میں کو کوئی پہچان کرائی تھی. رزق کی دعا مانگنے والوں, تندرستی کی دعا مانگنے والوں, صحت کی دعا مانگنے والوں, آج سے ایک دعا اپنی دعاؤں میں اضافہ کر لو. آج سے ایک دعا ضرور مانگا کرو. الہ العالمین, جہاں تک میری بچی کا لباس ہے اللہ جل شانہ اسے یہی روک دے. روزانہ پیروں سے ٹانگوں سے چھوٹا ہوتا جا رہا, بازوں سے چھوٹا ہوتا جا رہا, گلے سے چھوٹا ہوتا جا رہا. 20 سال پہلے ماں کا لباس کیسا تھا, 10 سال پہلے بہن کا لباس کیسا تھا, 15 سال پہلے جس عورت کو بیاہ کے لائے تھے اس کا لباس کیسا تھا. آج اپنی بچیوں کا لباس دیکھ کے رونا نہیں آتا. او میرے لاڈلو, اس لباس پر اللہ کو روک کے دکھا دو. اے اللہ اس لباس کو یہی روک دے, روزانہ کٹتا جا رہا ہے. اگر آپ نے میں نے خدا کو روک کے نہ دکھایا تو ذمہ داری سے اس ادارے کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اللہ معافی کہ 15 سال کے بعد یہ لباس بھی نظر نہیں آئے گا. سوکھی روٹی کھانے کی بچوں کو عادت ڈالو. یہ ضروریات نہیں, یہ فضولیات ہے. اپنے بچوں کو میرے عزیزوں تھوڑے پر اپنے بچوں کو شکر کرنے کی عادت ڈالو. عادت تو تب ڈالیں گے جب گھر میں تمہارا وجود نظر آئے گا. تم تو ہوتے ہی نہیں گھر کے اندر. سویر تو کم کریدا ہے, ایسے 2 گھنٹے ہوندے نا دوستوں کو بیٹھ دا. یہ 2 گھنٹے دوستوں کے پاس بیٹھنے کا نہیں تھا, یہ تو اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت کرنے کا تھا, اس حور پری کی تربیت کرنے کا تھا, اسے سیدھے راستے پہ لانے کا تھا. اس نے اتنی ذمہ داری تم نے ڈالی, یہ بھی تم اللہ کی پکڑ میں آؤ گے. ناراض نہ ہونا میرے بھائی, ہم تقریر نہیں کر رہے, ہم مذاکرہ کر رہے. اس کے ذمے تو صرف 4 کام تھے. یہ جتنی میری پردے میں بہنیں بیٹھی ہوئی اس کے ذمے تو 4 کام تھے. 5 وقت کی نماز پڑھیو, رمضان المبارک کے روزے رکھیو, اپنی عزت کی حفاظت کریو, اپنے شوہر کی عزت کریو. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی, رمضان المبارک کے روزے رکھے گی, اپنے شوہر کی عزت کرے گی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی, میرا محبوب ضامن بن جا اس عورت کے لیے قیامت کے دن. اللہ ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گا. اس عورت کا جہاں سے دل چاہے گا جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گی. یہ کام تھا عورت کا. تم نے اسے کہہ دیا گھر بنا کے دکھا. انہوں نے کہا اچھا گھر میں بنانا ہے تو فکر ہی نہ کرو, پردوں سے گھر بناؤں گی, میں صوفے سے گھر بناؤں گی, میں سیلنگ پینل سے گھر بناؤں گی, میں قالین سے گھر بناؤں گی, میں موٹیوں سورتیوں سے اور جانور. ہائے مولانا حذیفہ صاحب کہاں بیٹھا ہوا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ کی عزت کی قسم. حنفی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی, مدینے جیسی بابرکت جگہ پہ جاتے ہیں, وہاں سے بندر اور وہاں سے بھالو اور گانے والے میوزک والے کھلونے بچوں کو لے کے آتے ہیں. مدینے جیسے بابرکت جگہ اور رسول کے سامنے ناچنے والی گڑیا کدے لئی, اپو دے لئی, کدے لئی دھی دی بچی دی لے جا, چاچے دے پتر دی لے. شرم نہیں آتی. میں تو کہہ رہے تھے سرکار اللہ اکبر, غلام ہے غلام ہے. میں تو کہہ رہے سردار سرکار ایتھے مدینے جگہ دے دو, میں واپس نہیں جانا چاہتا, مینوں موت مدینے دی آوے. اس کو موت آئے گی. فرمایا جس گھر کے اندر مورت ہو, جس گھر کے اندر صورت والا کھلونا ہو, جس گھر کے اندر گڑیا پٹولے ہو, جس گھر کے اندر, اور صورت مورت تو دور کی بات ہے, دادے پردادے کی تصویر بھی لگی ہو, اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ ہی نہیں آتا ہے. تو عقل مانتی ہے مدینے میں جا رہے ہیں اور میوزک والے کھلونے لے کے آ رہے ہیں. جس دادی کو اذان کی آواز سمجھ نہیں آتی, بڈڑی ہے, مسیح ساڈے کول مینوں نہیں پتہ لگدا اذان دا, وہ بھی کھلونا کان کے اے جو آواز تے نہیں آ رہی, اے وجدا نہیں پیا, بچن والا دے, بچہ نہیں وجن والا کھلونا دے. اس دادی کو کہہ دو آج بچوں کو گانے والے کھلونے لے کے دے رہی ہے, یہ بچہ مرنے کے بعد تیری میت پہ جو قرآن نہیں سنائے گا. گانا کون لے کے گھر میں آیا تھا؟ ہائے نان چھچکائی تھی نان کیسے, وہ چک جمرے سے فیصلہ آباد افضل آباد سے
اتنی بڑی گاڑی کے اندر نان چنا کٹے چی آئے تھے، روٹی پکی تھی، عقیقے پہ بکرے کٹے تھے. اللہ اکبر. میرے عزیزو عقیقہ تو سنت والا اور سارا نان چھٹک نمرود والا. چوسنی میں گانے کی آواز، فیڈر میں گانے کی آواز، پیالی چمچی میں گانے کی آواز، سیریلیک جس برتن میں کھلایا تھا اس میں گانے کی آواز، واکر میں گانے کی آواز. میرے عزیزو اللہ اکبر. واکر میں گانے کی آواز آئی. اس طریقے سے میرے عزیزو ہر چیز کے اندر، حتیٰ کہ جوتا پہنا اس کے اندر بھی گانے کی آواز، ٹوپی کی کیپ کے اندر گانے کی آواز، برتنوں کے اندر گانے کی آواز. اتنا گانا گھر کے اندر عام ہوا. اللہ اکبر کے بچوں نے قرآن پاک الماری میں بند کر کے رکھ دیا. سیلاب آیا، ساری الماریوں سے قرآن پاک نکل گئے. کوئی دریاؤں میں لے کے کھڑا ہو گیا، کوئی پانی کے اندر لے کے کھڑا ہو گیا، اور یوں کر کے قرآن پانی کے آگے کر رہے. اے پانی تینو قرآن دا واسطہ، واپس چلا جا. قرآن نے یوں موڑ کے دیکھا. اس نے کہا پکڑنے والا کون ہے؟ میں نے کہا اے سر منہ اپنا بند کر. 20 سال سے میں تیرے گھر میں الماری میں پڑا ہوں، تجھے میرا حیا نہ آیا تو پانی کو میرا حیا کیسے آئے گا؟ اپنے بچوں کے خوراک کے بارے میں مار کھا گئے. پتا تھا حسین میرا بھوکا ہے. پتا ہے فاطمہ کے گھر میں کئی دن ہو گئے چولہا نہیں جلا. پتا ہے سیدہ عائشہ کے گھر میں 4 مہینے سے چولہا نہیں جلا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے میرے محترم دوستوں وہ لے کے آ رہے ہیں. شہزادے نے مسجد نبی والی بابرکت جگہ پر ایک کھجور کا دانہ دیکھا اور یہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیا. پتا تھا حسین بھوکا ہے، فاطمہ بھوکی ہے، گھر میں چولہا نہیں جلا، علی کا روزگار کوئی نہیں. جانے دیتے آل رسول ہے، معافی مل جاتی. بلکہ اپنی شہادت والی انگلی حلق میں ڈال کر یوں کر کے حلق سے کھجور باہر نکالی. کہا اے میرا پترا، او میرا جی جانی، او میرے نواسے، یہ کھجور نکال دے، صدقے کا مال ہے. اے میرا بچہ، یہ غذا تیرے قابل نہیں، کیونکہ تو نے کربلا میں نیزے کی ہیلی پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنا رہا ہے. بچڑے بطول کے، نواسے رسول کے، تیرے میرے دروازے تک کلمہ پہنچاتے پہنچاتے دنیا سے چلے گئے. اور لوگوں اگر اللہ نبی وارث ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آنسو دکھائیں گے، کہیں گے نانا اگر فیصل آباد کے لوگوں کے آپ وارث ہیں تو بتاؤ مجھے نیزے کی ہیلی پہ کیوں چڑھوایا تھا؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج میری بچی یہ بال اتنے کٹا کے پھر رہی ہے اور شیخی سمجھ رہی ہے اور فیشن سمجھ رہی ہے. یہ بھویں کٹوانا، یہ بالوں کو نچوانا خدا کی لعنت ہے. یہ اللہ کی تخلیق پر اپنی تخلیق لے کے آ رہی ہے. اللہ نے جیسا بنایا اسے پسند ہی کوئی نہیں. تیری میری بیٹی کے لیے بالوں کا کیا حکم ہے؟ اور فیصلہ آباد کے غیور مسلمانوں، تیرے میرے پر یہ سوال بھی آنا تھا. اللہ اکبر. پہلے ٹوٹی جھکیوں تو بکتی تھی، پرانے کپڑے تو بکتے تھے، بانٹے پلاسٹک کے پرانے لوہے والے برتن تو بکتے تھے. آئے تیری میری بیٹیوں کی غیرتیں بکنے لگ گئی، تیری میری بیٹیوں کی عزتیں بکنے لگ گئی. 8000 روپے کلو بال بکنے لگ گئے. تجھے پتہ اس کا زیور تھا، تجھے پتہ ہے تیری بیٹی کا حیا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پہلے گھروں سے دال مانگنے جاتے تھے، آٹا کولے کا آٹے کا مانگنے جاتے تھے. تھوڑا مسالہ دے دے، ساڑھے گھر سالن کوئی نہیں. اب تو آئے گا اسی مسالہ تنو واپس کر دیں گے. اب تو کہہ رہے چاچی جڑی کنکی کر کے وال کرے لیندے نے، اب چاچی جی وہ وال سانو دے دے، بیچ اپنے بیچنے. چاچی کہتی کیا لے تینوں پتہ نہیں، میں تے تیدا ادھا جہیز اکٹھا کر لیا. اور لوگوں یہ سر کے بال کٹوا کر دیکھنے کا عورت کے لیے حکم یہ ہے، فرمایا خبردار اپنے سر کے بال جو کنکی کے دانتوں کے ذریعے بال ٹوٹ ٹوٹ گئے، خبردار انہیں باہر نہ پھینکنا، یا تو دیوار کے سوراخ میں سوڑ دینا، ورنہ ماچس کی تیلی لے کے آگ لگا دینا، ورنہ گھر کے اندر کوئی چھوٹا سا گڑھا کھود کے دفنا دینا. خبردار ان اترے ہوئے بالوں کو کچرے کے ڈھیر پہ نہ ڈالنا. اللہ کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ تیرے اترے ہوئے بالوں پر کسی غیر محنت کی نظر پڑ جائے. تو بیچتی پھر رہی ہے. جب ضروریات فضولیات کے درجے میں آئیں گی تو میرے عزیزوں بال تو کیا عزت بکنے لگ جائیں گی. یہ جب تک تم نے اپنے بچوں کو علیحدہ علیحدہ کمرے بنا کے دیے، ماں باپ کے کمروں سے اولاد کا کردار ہی اوجھل ہو گیا ہے. تی کتے ستی پئیے، تی کتے ستی پئیے، 12 بج کے اٹھی کوئی نہیں، تی کتے ستی پئیے. یہ باپ کے لیے اٹھ کے دعائیں کرے گی. آج سے 25 سال پہلے یہی گھر تھے، تم نماز پڑھ کے آتے تھے، ساری گھر کی عورتیں سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی. کسی کے سر سے چادر دوپٹہ نہیں اترا کرتا تھا.
ایمانداری سے بتاؤ تم نے کون سی با کردار ماؤں کا دودھ پیا؟ وہی عورتیں تھیں اللہ اکبر جو اپنے ساس سسر کے سامنے اپنے شوہر سے بات نہیں کیا کرتی تھی. یہ وہی عورتیں تھیں جو سورج کے سامنے دھوپ میں بیٹھ کر اپنی اولاد کو دودھ نہیں بلکہ اندھیرے میں بیٹھ کے پلایا کرتی تھی تاکہ آسمان کے ستاروں کے اور سورج کی روشنی کی بیماری پہ نظر نہ پڑ جائے. بیٹی کی شادی کرنے ماشاءاللہ انہوں کو نے 4 ٹرک جہیز دیتا، انہوں کو نے 2 ٹرالیاں جہیز دیتا. اللہ اکبر. ایک بیٹی کی شادی اور بھی ہوئی تھی. باپ کا نام تمہیں بتاؤں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. پتہ ہے باپ کون تھا؟ جس کا نام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. بیٹی کی شادی ہوگی، بیٹی سسرال کے اندر چلی گئی. اگلا دن آیا، سارے محلے کی عورتیں صبح صبح گھر کے اندر آ گئیں. حاجن کا کی ہویا؟ حاجن سنیا تو امام احمد بن حنبل کی بیٹی کو بیاہ کے 9 بنا کے لائی ہیں، ذرا اس کا چہرہ تو دکھا. باپ کتنا سونا ہے، بیٹی کتنی خوبصورت ہوگی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. دروازے کا کنڈا بجایا، یہ 12ویں. انہوں نے کہا اماں صبح صبح کا وقت ہے، نور پیر دا ویلا ہے، 10 کی کرنا، روٹی پکوانی کا نہیں، اٹا گندوانا نہیں، ویڑے میں جھاڑو دلوانی نہیں. کہتی یہ باہر آ جا، میری ساری گلی والی محلے کی عورتیں آئی ہیں، تیرا چہرہ دیکھنے آئی ہیں. اندر سے رونے کی آواز آئی کہ اماں میرے ابا نے مجھے لکڑی کا جہیز نہ دیا، اماں سونے چاندی کا جہیز نہ دیا، میرے ابا نے مجھے کردار کا جہیز دیا. ساس کہنے کی تھی یہ میں ان پڑھا، مجھے سمجھا کیا بات ہے. کہنے لگی اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا. مرد نہیں، بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا ہے. ایسی بچیاں قیامت کے دن باپ کا ہاتھ پکڑ کے خدا کے سامنے لے آئیں گی. فیصلہ آباد کے غیور مسلمانوں، کوئی ایک اولاد ایسی ہے جسے ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیں اللہ میں نے ساری زندگی میں یہ بننا. یہ اتنے سارے بچے شیلڈیں لے کے جا رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا. میں نے کہا اللہ انہیں موت تک ایسا ہی رکھنا. ٹھیک ہے مزدوری کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. ان کا کام چاول چھولے بیچنا نہیں، ان کا کام جوتیوں والی دکانوں پہ مزدوری کرنا نہیں، ان کا کام موبائلوں والی دکانوں پہ مزدوری کرنا نہیں. اللہ جو دولت دی ہے اس دولت کو ہمیشہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمانا. یہ آگ دنیا داروں کے گھروں سے نکل کر مولویوں کے گھروں کے اندر بھی آ گئی ہے. پہلے مولوی کا بیٹا مولوی، مفتی کا بیٹا مفتی بنتا تھا، اب ان کے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کے چہرے پہ نظر پڑی تھی، یہ کالی تری آنکھیں کیوں ہو گئی، یہ ہل کے اندر کیوں پڑ گئے. یوں نہیں کہا وٹامن کی کمی ہے. کبو جی تو نے آج دیکھا، کہاں لگتا ہے تو سوندی کوئی نہیں، لگتا ہے تو سوتی کوئی نہیں. کبا جی تو نے آج دیکھا میں سوتی کوئی نہیں. 20 سال ہو گئے تیری بیٹی نے بستر پہ لیٹ گئی نہیں دیکھا ہے. امام شافعی کی چیخ نکلی کہ بیٹی کیوں؟ اور میں ابا رات کو جب نماز سے قرآن سے تلاوت سے اذکار سے فارغ ہوتی ہوں کمرے کے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیتی ہوں. جیسے کمرے میں اندھیرا آتا ہے ابا مجھے ڈر لگنے لگتا ہے. میری زبان سے ایک دن نکلا تھا اے امام شافعی کی بیٹی کمرے کا اندھیرا تو برداشت نہیں کر سکتی، قبر کا اندھیرا کیسے برداشت کرے گی. ابو جی وہ دن تھا اور میں، ابو جی بستر ہی بھول گئی، ابو جی مصلی ہوتا ہے میں ہوتی ہوں، رات کو میرا خدا ہوتا ہے. میں رو کے کہتی ہوں اللہ شافعی کی بیٹی نے قبر کا اندھیرا دور کر دے. کمرے کا اندھیرا برداشت نہیں ہوتا، قبر کا کیسے برداشت کرے گی. ابا جی 20 سال گزر گئے روتے روتے مجھے بستر یاد ہی نہیں آیا ہے. اور امام شافعی کی تربیت اللہ. مکے پاک میں قرآن پاک پڑھنے گئے، حافظ ہو کے واپس آ گئے. جیسے اب شیلڈیں ملی، تحفے ملے. اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنے تحفے ہدیے ملے کہ 3 اونٹوں کے اوپر آپ کے ہدیے کا سامان آگے آگے آیا. آپ کے باپ نہیں تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے. ماں اور خالہ، ماں اور ماسی یہ گاؤں کے اندر اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے کہ ہمارا بیٹا قرآن کا حافظ بن کے آ رہا ہے. دور سے امام صاحب کو دیکھا سواری پر آ رہے، 3 اونٹ سازو سامان کے لدے ہوئے آ رہے ہیں. ماں نے اپنی بہن سے کہا اے دیکھی یہ تیرا جو بھانجا ہے یہ کیا لے کے آ رہا؟ میں نے تو اسے قرآن کی دولت نے بھیجا تھا، یہ تو دنیا کی دولت لے کے آ رہا ہے.
جب گیا تھا تو ایک کرتے میں گیا تھا، اتنا سامان کہاں سے لا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تیرا پتر تو پوچھ لے. کہا نا اگر قرآن کے بدلے دنیا لے کے آیا تو میں اپنا چہرہ ہی دکھانا گوارا نہیں کروں گی، تو پوچھ کے تھا. ماں نیچے اتری، اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کے اپنا چہرہ چھپا لیا. امام صاحب آئے، سواری سے اترے، خالہ سے امی کتنے؟ کہو بیٹھی ہے. یوں کر کے آگے ہاتھ کرے، ماں نے پرے دودکار دیا. امی سلام علیکم، ماں نے منہ پھیر لیا. امی جی کیا بات ہے؟ ماں نے جواب نہ دیا. خالہ اے پترا تیری ماں تیرے تو ناراض ہے، کہہ رہی اس وقت تک چہرہ نہیں دکھاؤں گی جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ سامان کہاں سے لے کے آیا. میں نے تو تجھے قرآن کی دولت دینے بھیجا تھا، دنیا کی دولت کہاں سے لے کے آیا؟ امام صاحب ہنس پڑے. اچھا یہ بات ہے. امی اللہ کی قسم میں نے سوال نہ کیا. چھوٹی عمر میں جب میں نے قرآن پڑھا لوگوں کو میرے پہ پیار آیا، کس نے کپڑے دے دیے، کس نے جوتے، کس نے پیسے کو تحفہ دے دیا. پتہ ہے ماں نے کیا فیصلہ کیا؟ کیوں نہیں کہا پترا پیسے مینوں دے دے، سارے خرچ نہ کریں، تیرے سے کوئی لوٹ کے لے جائے گا. بلکہ اماں کا نیچے روتے روتے فرمایا بیٹے پھر تجھے دونوں میں سے ایک چیز کو چھوڑنا پڑے گا، یا ماں چھوڑ دے یا دنیا کا پیسہ چھوڑ دے، دونوں چیزیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. امام شافعی سے فرمایا بیٹے بتا کیا فیصلہ کرنا ہے، یا تو رب کے قرآن کی دولت لے لے یا مال و متاع کی دولت لے لے. شافعی جلدی بتا، ماں کے پاس وقت کوئی نہیں ہے. بس اتنا کہنا تھا. امام شافعی کی چیخ نکلی کہ اماں دنیا کی دولت چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کی دولت نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا بیٹے پھر ماں تجھے اجازت نہیں دیتی، اس وقت تک گھر کی تعریف بات نہیں کرے گا، جو کرتا پہن کے گیا تھا وہ کرتا تیرے پاس باقی رہ گئے. امام شافعی نے بھی کھڑے ہو کے اعلان کیا اور لوگوں میں نے قرآن پاک پڑھا، لوگوں نے مجھے تحفے میں ہدیہ دیا، میرے سارا گاؤں والوں پہ صدقہ کر دیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماں مدرسے کے اندر چھوڑنے چلی گئی اور استاد کے کان میں کہہ دیا جتنا بھی یہ روئے، جتنا بھی یہ چیخے چلائے، اسے گھر نہ بھیجنا جب تک قرآن کا حافظ نہ بن جائے. میں نے اللہ کے دربار میں رات کو رو کے اللہ کو منا لیا. آج کے بعد میں چہرہ تب دیکھوں گی جب یہ قرآن کا حافظ بن جائے گا. روزانہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر رویا کرتے اور رویا کرتے. میں نے اماں کے پاس جانا، چھوٹی عمر کی. ایک دن استاد کو پیار آ گیا، رونے پہ ترس آیا. فرمایا جلدی جا، شام ڈلنے سے پہلے واپس آ جانا، سبق سنا کے جا. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سبق سنا کے چل دیے. صبح کا وقت تھا، اماں نل کا گیڑ رہی تھی، اس وقت کنویں سے پانی نکال رہی تھی. جا کے بایزید بستامی نے ننھے ہاتھوں سے دروازہ بجایا، اندر سے پوچھا کون؟ تو باہر سے آیا بایزید. ماں نے پانی کا ڈوری چھوڑ دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئی. کہا اللہ کون سی غلطی ہو گئی، بیٹا قرآن پڑھے بغیر ہی واپس آ گیا. لگتا ہے ماں کے گناہ کی 900 اولاد کے اوپر پڑ گئی. ماں دروازے کے پاس چلی گئی. کہا کون دروازے پر؟ کہا بایزید. کہا میرا تو بایزید نہیں ہو سکتا، وہ اتنا نافرمان نہیں کہ ماں کی امید کو پورا پر نہ اترے. میرا بچہ تو قرآن کا حافظ بننے گیا تھا اور اللہ سے میں نے مانگا تھا میں اس وقت تک چہرہ نہیں دیکھوں گی جب تک قرآن کا حافظ بن کے واپس نہیں آئے گا. بس اتنا کہنا تھا. اندر بھی خاموشی چھا گئی، باہر بھی خاموشی چھا گئی. تھوڑی دیر کے بعد ماں کی مامتا جاگی. کل صبح ننھا مجاہد آیا ہے، چلو اپنے ہاتھوں سے کھلا کر لقمے کے اوپر کان سے سمجھا کے بھیج دوں گی. چھوٹا ہے، چھوٹے ذہن کا مان جائے گا. اماں نے ہلکے سے دروازہ کھولا، گلی میں دائیں بائیں جھانکا، بایزید بستامی نظر ہی کوئی نہیں آئے. اماں نے یوں کر کے دیکھا، بایزید نظر نہیں آئے. بالآخر جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، ماں نے کہا بایزید کہاں ہے بایزید؟ گلی کے کونے سے یوں کر کے ماں کو جھانکا اور دل سے سلام کر دیا. اماں مجھے معاف کر دینا، میرے تیرا دل دکھا دیا ہے. اماں ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. اماں اللہ کو گواہ بنا کر آج بایزید بستامی تیرے سے وعدہ کرنے جا رہے ہیں. اماں جب تک قرآن کا حافظ نہیں بن جائے گا بایزید بستامی تجھے اپنا چہرہ ہی نہیں دکھائے گا. میں کہاں سے جاؤں، کس دروازے سے جا کر ایسے اولاد تلاش کروں جو ماں باپ کا دل جوڑا کرتے تھے توڑا نہیں کرتے تھے. اب تو میرے عزیزوں قدم قدم پہ ماں باپ روٹ گئے، ماں باپ پھوٹ گئے، دل میرے عزیزوں ان کے مرجھا گئے. خبردار کبھی ماں باپ سے بات کرنے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. خبردار نوکر سے جیسے مرضی بات کر، افسر سے جیسے مرضی بات کر، ٹاپ کی بیٹی میں PM سے جیسی مرضی بات کر، لیکن ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ذرا خیال کرنا، ماں سے باپ سے بات کرتے ہوئے اپنی بھویں نہ چڑھانا، باپ سے بات کرتے ہوئے یوں آنکھیں نہ پھاڑنا، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے کندھوں کو نہ مٹکانا، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے سینہ چوڑا نہ کرنا، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ہاتھوں کو نہ اٹھانا، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے آنکھ کی گھوئی نہ دکھانا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ان بدتمیزیوں میں سے اگر ایک بھی بدتمیزی نظر آ گئی میں فیصلہ آباد کا اور لاہور کو ایسے ذلت کے کنویں میں پھینکوں گا، قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا. میرے محترم دوستوں لوگوں، اللہ اکبر. بس آؤ میں آپ میرے عزیزوں اپنی اولاد کے لباس کے بارے میں، اپنی اولاد کے خوراک کے بارے میں اور اپنی اولاد کی تعلیم کے بارے میں تھوڑا سا سوچ وچار کر لیں. ایک تعلیم ہے جو آپ کا میرا مکان بنائے گی، ایک تعلیم ہے جس کا نتیجہ آپ کو مجھے گاڑی لے کے دے گا، آپ کو مجھے کارخانہ بڑی اونچی جگہ لے کے دے گا، اور ایک تعلیم ہے جس آپ کو مجھے آخرت کی کامیابی لے کے دے گا. اللہ نے اپنے نبی کو مزاج سونا عطا فرمایا، اخلاق سونے عطا فرمائے، اولاد سونی عطا فرمائی، ازواج بنات سونی عطا فرمائی، یار سونے عطا فرمائے، شہر سونے عطا فرمائے. جب اللہ نے اپنے نبی کو ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی تو تعلیم گھٹیا کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ نے تعلیم بھی اعلیٰ عطا فرمائی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ڈاکٹر بننا، وکیل بننا، انجینئر بننا، پائلٹ بننا، فوجی بننا کوئی جرم نہیں، لیکن سب سے پہلے تعلیم قرآن کی، قرآن والی تعلیم میں اپنے دل کے قرآن والی تعلیم کے خلاف میں اپنے دل کو محفوظ کر لو. باقی جتنی تعلیمیں ہیں اللہ کی قسم کسی تعلیم کو میرے عزیزوں وجود تو میرے عزیزوں قبول کرے گا، دل قبول نہیں کرے گا. دل تو اللہ کے قرآن کی تعلیم کو قبول کرے گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر تیرا میرا بچہ انجینئر نہیں بنے گا تو ملک و ملت کا نام کون روشن کرے گا؟ اگر تیرا میرا بچہ وکیل نہیں بنے گا تو آپ کو مجھے انصاف کون دلائے گا؟ اگر تیری میری بیٹی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو تیری میری بچی کا علاج کون کرے گا؟ اگر تیرا میرا بچہ پائلٹ نہیں بنے گا تو بتا آپ کو مجھے جہازوں میں بٹھا کے حجمرے پہ کون لے کے جائے گا؟ یہ سارے شعبے ہیں، لیکن ان شعبوں میں قرآن والے شعبے کو حقیر نہ سمجھنا، قرآن والے شعبے پہ انگلی نہ اٹھانا، قرآن والے شعبے کو میرے عزیزوں مایوس نہ کرنا، اس کو نیچا نہ کرنا. پہلے شعبہ اللہ کے قرآن کا. آج میرا عزیزوں میرا باہر والوں سے کوئی مطالبہ نہیں، جن کو اللہ نے اس ادارے کی چار دیواری میں مردوں میں عورتوں میں لا کے بٹھا دیا، آج نیت کرو انشاءاللہ خود بھی قرآن والی تعلیم حاصل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ اسی رستے کے اوپر ڈالیں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. میرے عزیزوں مکان کے، دکان کے، کاروبار کے وارث بنائے، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اپنی قبر کا وارث بھی بنائیں گے. کون بنائے گا اپنی قبر کا وارث انشاءاللہ تعالی؟ اتنا تو قرآن پاک کی دولت، اتنی تو قرآن پاک کی تعلیم مل جائے کہ آپ کا میرا بچہ آپ کے میرے لیے مرنے کے بعد پڑھے، تاکہ قبر کی زندگی میں آپ کے میرے لیے آسانی ہو جائے. اور اپنے بچوں کے ماحول کے بارے میں، اپنی بچوں کی سوسائٹیاں، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر عرض کروں گا کہ ہمارے بچوں کے کردار کے کیسے کھیلا جا رہا ہے. پرائے نہیں، اپنے ہمارے بچوں کے کردار کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو میں عطا فرمایا کہ پہلے نبی آتے تھے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اب اللہ نے اعزاز حضور کی امت کو عطا فرما دیا ہے. اب یہ امت ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے. اس نے اپنی بھی رہنمائی میں کامیابی لینی ہے اور ساری انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے. اس کے لیے اپنے مال جان کو اللہ کے راستے میں لگانا پڑے گا. میں بھی تیار ہوں، آپ بھی نکلو گے انشاءاللہ تعالی. اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے.